اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ عزیزان گرامی، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 ہے۔ آج انشاءاللہ اسی کا خلاصہ بیان ہوگا۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا، اے محبوب، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس کو کہ جب اس نے حضرت ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں بحث کی، ان آتاہ اللہ الملک، کہ اس کو بادشاہت عطا کی گئی تھی۔ قال ربی الذی یحیی ویمیت، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو موت بھی دیتا ہے اور زندگی بھی بخشتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، تو اس نے کہا میں بھی موت اور زندگی دیتا ہوں، میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے، اگر تو رب ہے تو تو سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں ڈبو دے۔ فبہت الذی کفر، تو وہ لاجواب ہو گیا، اور اللہ رب العزت کسی بھی قوم کو اس وقت تک ہدایت عطا نہیں فرماتا جب تک کہ وہ ظلم سے باز نہ آئے۔ یہ اس کا ترجمہ ہوا۔ اس میں قابل غور بات یہ ہے، الم تر الی الذی حاج، حاجہ کا فاعل کون ہے؟ وہ کون ہے کہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کیا، بحث کی۔ تو حضرت امام رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، ہوا نمرود ابن کنعان وہو اول من تجبر و ادعا الربویہ۔ فرمایا وہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کیا تھا، وہ نمرود ابن کنعان، اور یہ پہلا وہ شخص ہے جس نے زمین پر بڑا ظلم اور بڑی زیادتی کی اور رب ہونے کا اس نے دعویٰ کیا، خدائی کا دعویٰ کیا، وہ نمرود تھا۔ وہ فرماتے ہیں واختلفوا فی وقت المحاجۃ، البتہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مناظرہ ہوا کب۔ تو ایک قول یہ ہے کہ انہو عند کسر الاصنام بعد القاء فی النار، کہ بتوں کو توڑنے کے بعد، قبل الالقاء فی النار، اور آگ میں ڈالے جانے سے پہلے، بتوں کو توڑنے کے بعد اور آگ میں ڈالے جانے سے پہلے نمرود سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ مناظرہ ہوا تھا۔ اور ایک قول یہ ہے قیلہ کہ بعد القائہ، کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے سے کے بعد یہ مناظرہ ہوا۔ البتہ یہ دو قول نقل کیے گئے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، اور خلاصے سے پہلے یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں پوری دنیا پر حکومت کی۔ ان میں 2 مسلمان اور 2 کافر۔ وہ 2 بادشاہ مسلمان جنہوں نے اپنے دور میں پوری دنیا پر حکومت کی، ان میں سے ایک حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، جن کا تذکرہ
19ویں پارے سورہ نمل میں بھی ہے، وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ وَهُمْ يُوزَعُونَ، اور 23ویں پارے کے آخری ہاف میں ہے، وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، بڑا تفصیلی ذکر ہے۔ تو ایک حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، اور ایک حضرت ذوالقرنین جن کا ذکر 16ویں پارے میں ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، اور بھی کچھ جگہوں پر قرآن میں ذکر ہے۔ تو یہ 2 مسلمان بادشاہ گزرے جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی، اور 2 وہ کافر بادشاہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، ان میں سے ایک نمرود ابن کنعان اور دوسرا بخت نصر، یہ 2 کافر بادشاہ تھے۔ نمرود نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کیا، اس کی پوری تفصیل حضرت علامہ مفتی احمد یار خان صاحب نے تفسیر نعیمی میں اس طرح بیان فرمائی کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر دیا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید سے نکال کر کے اس نے آگ میں ڈالا، اور بہت مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود گلزار بن گئی۔ 17ویں پارے میں اس کا ذکر ہے، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اور اللہ رب العزت نے آگ کو حکم فرمایا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گل گلزار بن گئی۔ اس کے بعد ایک شدید قحط پڑا، سخت قحط سالی پڑی، اتنی سخت قحط سالی کہ ہر طرف ہاہاکار مچ گئی، فصلیں تباہ ہو گئیں، کھیتیاں سوکھ گئیں، لوگ بھوک مری کا شکار ہو گئے، چیزیں مہنگی ہو گئیں، اور لوگوں کے پاس جو غلہ تھا وہ سارا غلہ ختم ہو گیا۔ جب لوگوں کے پاس جو غلہ تھا وہ غلہ ختم ہو گیا تو چونکہ نمرود تو بادشاہ تھا، اس کے پاس اسٹاک میں راشن تھا، اس کے بیت المال میں راشن غلہ جمع تھا۔ اس وقت قحط سالی کے عالم میں نمرود نے غلہ تقسیم کرنا شروع کیا۔ اب جو بھی اس کے پاس غلہ لینے کے لیے آتا، اس کو غلہ دینے سے پہلے اس سے پوچھتا کہ تیرا رب کون ہے۔ وہ اگر کہتا میرا رب تو ہے تو اس کو غلہ دے دیتا، اور اگر کہتا میرا رب اللہ ہے تو ڈانٹ کر کے بھگا دیتا اور اس کو غلہ نہیں دیتا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اسی درمیان رب کی مشیت کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بورا لے کر کے نمرود کے پاس تشریف لے گئے۔ جب آپ نمرود کے پاس گئے تو آپ سے بھی نمرود نے وہی سوال کیا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی جواب دیا جو اس آیت میں ہے، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ چنانچہ اس قاعدے کے تحت نمرود نے اپنے قید خانے میں سے 2 قیدیوں کو نکالا، ایک قیدی کو حضرت ابراہیم کے سامنے ذبح کر دیا، قتل کر دیا، اور ایک قیدی کو چھوڑ دیا، اور نمرود نے کہا کہ دیکھو
میں نے جس کو مار دیا اس کو موت دے دی اور جس کو چھوڑ دیا اس کو زندگی بخش دی، لہذا اس قاعدے کے حساب سے میں بھی موت اور زندگی دیتا ہوں تو میں رب ہوں۔ نہایت بیوقوف آدمی تھا، غبی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بات کو پلٹتے ہوئے فرمایا، ربی قال فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب۔ فرمایا بے شک اللہ رب العزت سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ایسا کر تو سورج کو مغرب سے نکال دے۔ فبہت الذی کفر، تو نمرود لاجواب ہو گیا، کھسیا کر غصے میں بولا کہ جاؤ چلے جاؤ، تمہارے پاس تمہارے لیے کوئی دانہ نہیں ہے، اسی رب سے غلہ لو جس رب کی عبادت کرتے ہو۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو تھیلا لے کر کے گئے تھے اس کو خالی لے کر کے واپس اپنے گھر تشریف لا رہے تھے، راستے میں آپ کا گزر ایک ریت کے ٹیلے کے پاس سے ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ریت کے ٹیلے سے کچھ ریت لی اور اپنے تھیلے میں بھر لی اور اس کو لے کر کے اپنے گھر تشریف لے گئے، پہنچ گئے۔ جب گھر پہنچے، چونکہ اس زمانے کا سفر بڑا دشوار سفر ہوتا تھا، صحراؤں کو پار کر کے، جنگلات کو پار کر کے، سنگلاخ کو پار کر کے، ریگستانوں کو پار کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پیدل یا خچر یا گھوڑے یا اونٹوں پر سوار ہو کر جانا ہوتا تھا، شدت کی گرمی رہتی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ریت کے تھیلے کو، بھرے ہوئے تھیلے کو رکھ کر کے آپ آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے، سو گئے۔ جب آپ سوئے تو آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ نے اس تھیلے کو کھولا تو اس میں عمدہ قسم کے، نفیس قسم کا گیہوں تھا۔ آپ نے ان کو دیکھا تو خوش ہو گئیں اور ان گیہوں کی روٹیاں تیار کیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو آپ وہ روٹیاں لے کر حضرت ابراہیم کے پاس حاضر ہو گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، یہ روٹیاں کہاں سے آئیں، کیسے بنائیں؟ تو حضرت سارہ نے فرمایا کہ وہ جو آپ گیہوں لے کر کے آئے تھے، میں نے انہی سے یہ روٹیاں تیار کی ہیں۔ وہ تھا کیا؟ اصل میں ریت تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یقیناً اللہ رب العزت نے مجھ کو اپنے خزانہ کرم سے، خزانہ خاص سے یہ رزق عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے نمرود کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ اس فرشتے نے انسانی شکل میں آ کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو اس پر ایمان لیا، تو اگر اللہ رب العزت ہی وحدانیت کا اقرار کر لے گا تو رب کا فرمان ہے کہ وہ تیری سلطنت کو برقرار رکھے گا۔ تو اس نے کہا رب کون ہے؟ رب تو میں ہی ہوں، میں کس کو رب مانوں؟ معاذ اللہ۔ 3 مرتبہ یہ فرشتہ نمرود کے پاس آیا لیکن یہ باز نہیں آیا۔ جب نہیں باز آیا تو اللہ رب العزت نے نمرود کے لشکر پر مچھروں کا عذاب بھیجا۔ اتنی تعداد میں، اتنی کثرت کے ساتھ مچھر اللہ تعالیٰ نے اتار دیے کہ تفسیر نعیمی ہے کہ ان کی کثرت کی وجہ سے سورج کی کرنیں زمین پر نہیں پڑتی تھیں۔